جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان محمد ارسلان۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، موجودہ حکومت نے بجٹ برائے 2022-23 کثرت رائے سے منظور کر لیا، جو کہ گزشتہ چند دنوں پہلے پیش کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں، جو کہ آج یہ بجٹ منظور کر لیا گیا۔ ناظرین، اس حکومت کے ہوتے ہوئے کچھ بھی ابھی تک کوئی اچھی خبر تو نہیں ملی پچھلے 3 مہینوں میں، کیونکہ بجٹ میں جس طرح سے حکومت نے ٹیکسز لگائے تھے، اس کے بعد جب یہ سپر ٹیکس پھر عائد کیے گئے، پہلے جو ٹیکسز لگائے تھے ان کے اوپر پھر یہ ایک سپر ٹیکس عائد کیا گیا، اور آج پھر سے ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو بجٹ کی میں آج بتا دیتا ہوں جو آج یہ منظور ہوا ہے، اس میں مزید حکومت نے کون کون سے ٹیکسز لگائے ہیں اور کون کون سی چیزیں مزید مہنگی ہوئی ہیں، میں آپ کو یہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا ابھی۔ اور ناظرین، دوسری طرف اس بجٹ میں جو منظور کیا گیا بجٹ، اس میں پیٹرولیم پر جو لیوی ہے 50 روپے کے حساب سے وہ بھی منظور کی گئی ہے، جو کہ لمحہ وار یہ 50 روپے عائد کیے جائیں گے، یعنی کہ 50 روپے جو لیوی منظور کی ہے، یہ لمحہ وار 10-20 روپے کر کے 15 روپے کر کے اس طرح سے کر کے حکومت اب آگے پیٹرول بڑھائے گی، اور یہ 50 روپے اس طرح سے انہوں نے پورے کرنے ہیں۔ اس ٹائم پیٹرول کی جو موجودہ قیمت ہے تقریباً 234-35 روپے ہے، لیکن جب یہ 50 روپے لیوی کے مکمل کر لے گی حکومت، جو لمحہ وار یہ مکمل کرے گی، جب یہ مکمل ہو جائیں گے تو یہ پیٹرول کی قیمت 285 روپے لیٹر تک یہ چلے جائے گی۔ آئی ایم ایف نے تقریباً $2 ارب دینے کی بھی رضامندی ظاہر کی ہے۔ ظاہری بات ہے، یہ جو جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر موجودہ حکومت کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، میں اب آپ کو بتاتا ہوں جو بجٹ جو آج انہوں نے منظور کیا ہے، اس میں جو دوبارہ جو موبائل فونز پر جو ٹیکسز لگے ہیں، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ جو موبائل فونز پر اور جو دیگر چیزوں پر مزید انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں۔ تو ناظرین، موبائل فونز کی درآمد پر 16,000 روپے تک لیوی عائد کر دی گئی ہے۔ فائنانس بل 2022 کے مطابق درآمدی موبائل فونز مزید مہنگے ہو گئے۔ بجٹ میں $30 کے موبائل فون پر 100 روپے، $30 سے $100 مالیت کے موبائل فونز پر 200 سے $200 کے درآمدی موبائل فون پر 600 روپے لیوی عائد کر دی گئی ہے۔ فائنانس بل بجٹ میں $350 مالیت کے موبائل فونز پر 1800 روپے، $500 کے موبائل فون پر 4000، $700 مالیت کے موبائل فون پر 8000 روپے اور $701 مالیت کے موبائل فون پر 16,000 لیوی لگائی گئی ہے۔ ناظرین، ملک بھر میں 13 شعبہ جات پر 10 سپر ٹیکس عائد کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے اس موجودہ بجٹ میں۔ ایئر لائنز، آٹو موبائلز جو گاڑیاں وغیرہ بنتی ہیں، آٹو موبائل سیکٹرز، مشروبات، سیمنٹ سیکٹر، کیمیکل اور سگریٹ سیکٹر، فرٹیلائزر اور اسٹیل سیکٹر، ایل این جی ٹرمینل اور آئل مارکیٹنگ سیکٹر، آئل ریفائننگ اور فارماسیوٹیکل سیکٹرز پر 10% سپر ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ ناظرین، شوگر اور ٹیکسٹائل پر 10% سپر ٹیکس، جبکہ بینکنگ سیکٹر پر مالی سال 2023 میں 10% سپر ٹیکس عائد کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ تو ناظرین، حکومت نے جو بجٹ منظور کیا ہے اس میں مزید ٹیکسز بھی انہوں نے لگا دی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا لیوی جو پیٹرولیم پر جو 50 روپے کی لیوی جو اب وصول کریں گے آگے۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین، ملک میں لوڈ شیڈنگ کی بہت بری صورتحال ہے۔ آج بھی تقریباً ملک بھر میں مختلف شہروں میں اس حوالے سے مظاہرے بھی کیے گئے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار شدید متاثر ہو کر رہ گیا، تاجر پریشان ہیں، عوام پریشان ہے، رکشے والوں نے رکشے کھڑے کر دیے ناظرین، وہ بائکس پر آ گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کا گزارا نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ پیٹرول مہنگا ہے، کرائے پہلے سے ڈبل ہو چکے ہیں۔ موجودہ حکومت جب سے آئی ہے اس کے بعد سے اب تک ان سے لوڈ شیڈنگ کنٹرول نہیں ہو رہی، جبکہ پچھلے دور حکومت میں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آخری دفعہ بجلی کب گئی ہے، اور یقیناً بالکل بجلی نہیں تھی جاتی۔ میں ابھی بھی جب میں بیٹھا ہوں، لائٹ نہیں ہے، اسلام آباد میں میرا گھر ہے تو ابھی ادھر لائٹ نہیں ہے۔ یو پی ایس بھی بند ہو گیا کافی دیر کی کیونکہ لائٹ گئی ہوئی ہے، تو یو پی ایس کی بیٹری بھی ختم ہو گئی ہے، اور مجھے پسینے بھی اس ٹائم بہت شدید آ رہے ہیں۔
تو بہرحال یہ تو حال ہے اس موجودہ حکومت کا. غریب شہری بہت پریشان ہیں ان کے اقدامات کی وجہ سے, حکومتی اقدامات کی وجہ سے اب تک. اور شہباز شریف وزیر خزانہ, انہوں نے مریم اورنگزیب, انہوں نے ایک نوید بھی سنائی ہے کہ جولائی میں مزید لوڈ شیڈنگ ہوگی, اور انہوں نے ایک یہ بھی نوید سنا دی اب بھی صحیح کہ سردیوں میں شہریوں کو گیس بھی نہیں ملے گی. تو ناظرین, 70 سالوں کے بعد ایک غریب شہری پاکستان کے لوگ 5 گھنٹے 2 گھنٹے کی بجلی کے لیے ترس گئے ہیں. 70 سالوں میں اس ملک کو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکا یہ ملک. ناظرین, دوسری جانب تحریک انصاف بہت ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے. آگے پنجاب کا الیکشن بھی ہے, اور عمران خان صاحب نے ہفتے کے روز ایک اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں ایک بڑا جلسہ بھی رکھا ہے مہنگائی کے خلاف, اور انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی مزید ہوگی, عوام اپنے مستقبل کے لیے نکلیں. اس حوالے سے پریڈ گراؤنڈ کی جلسوں کی تیاریاں جاری ہیں تحریک انصاف کی طرف سے. اور ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.